السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں غسل کے احکام۔ یعنی ایک انسان پر کچھ ایسی صورتیں، کچھ ایسی حالتیں پیش آتی ہیں جس کے بعد غسل کرنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اس غسل کے بغیر نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزے رکھ سکتا ہے، اور جو دیگر کام ممنوع ہیں ناپاکی کی حالت میں انہیں بھی انجام نہیں دے سکتا۔ جیسے کہ عورت ہے تو حیض کی حالت سے گزر چکی ہے، اب وہ پاک ہو چکی ہے تو اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح نفاس کی حالت سے گزرنا، نفاس کے ایام سے فارغ ہو جانا، اور اسی طرح مرد و عورت کا جنابت یا احتلام سے گزرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسی حالتیں ہیں جن کے بعد غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس غسل کا وہ طریقہ جانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے ارکان غسل جو ہیں وہ 2 ہیں جن کے بغیر غسل نہیں ہوتا۔ ایک تو نیت ہے، کیونکہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ایک ہوتا ہے عام نہانا، جو کبھی بھی کسی بھی وقت نہا لیا جائے، اور ایک ہوتا ہے عبادتوں کے لیے ناپاکی سے فارغ ہونے کے بعد نہانا۔ تو یہ چونکہ ایک طرح کی عبادت ہے، اس مناسبت سے اس میں بھی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ نیت صرف دل سے ہوں گی، زبان سے کوئی الفاظ کہنا یا دیگر غیر ضروری کام کرنا یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے دل سے نیت کر لی جائے گی کہ میں باقی کے ارادے سے غسل کر رہی ہوں، اس کے بعد وہ سارے کام جو اب تک میرے لیے منع تھے اب میں انہیں بجا لا سکتی ہوں۔ اور دوسرا رکن یہ ہے کہ پورے بدن کو دھویا جائے، بدن کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہنے پائے۔ آئیے اب ہم طریقہ جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نیت ہوں گی، اس کے بعد بسم اللہ کہیں گے۔ جیسے وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا ضروری ہے، غسل سے پہلے بھی بسم اللہ کہیں گے۔ اب غسل خانے میں بسم اللہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں جائے، اس سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، یہ بھی ایک صورت ہے۔ یا پھر اندر بھی غسل خانے میں بھی بسم اللہ کہی جا سکتی ہیں، لیکن دل میں، زبان سے نہیں، بس دل میں بسم اللہ کہہ کر غسل کیا جا سکتا ہے، غسل کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ کہنے کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھوئیں، جیسے وضو میں دھوتے ہیں، غسل سے پہلے بھی دونوں ہتھیلیوں کو دھوئیں، صابن لگا کر دھو لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالیں اور شرمگاہ صاف کریں، بائیں ہاتھ سے شرمگاہ صاف کریں۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو یعنی بائیں ہاتھ کو مٹی یا صابن سے صاف کر لیں۔ یہ ہو گیا۔ اتنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے لیے وضو کی طرح وضو کریں، یا تو مکمل وضو کریں ہاتھ دھونے سے لے کر پیر دھونے تک، یا پھر چہرہ ہاتھ دھونے کے بعد نہائیں، یعنی وضو شروع کریں، جہاں تک ہم ہاتھ دھوتے ہیں وہاں تک وضو کر کے رک جائیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں پانی سے دونوں پیر دھو لیں، یعنی جب ہمارا غسل ختم ہو چکا ہے تو اس وقت پیر دھوئیں۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ یعنی کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، چہرہ دھوئیں اور ہاتھ دھوئیں، یعنی کہ کونیوں تک۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر وضو کی اس ترتیب کو اسٹاپ کر دیں۔ پھر آخر میں جو ہمارا بقیہ غسل رہتا ہے جو ہم پڑھیں گے ابھی، اس سے فارغ ہونے کے بعد پیر لاسٹ میں دھو لیں، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ یا پھر تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیروں کو وضو کے ساتھ دھو لیں، یعنی مکمل وضو کر لیں، پھر نہانے کے بعد بھی دھو لیں، مکمل طور پر پہلے بھی پیر دھوئے ہیں اور آخر میں نہانے کے بعد بھی دھو لیں۔ یہ تمام صورتیں جائز ہیں، جس طریقے پر چاہے عمل کریں۔ پھر اس کے بعد 3 لب پانی لے کر بالوں کی جڑوں تک پہنچائیں، یعنی وضو سے ہم فارغ ہو چکے تو اس کے بعد مگ میں پانی لے کر اس کو ہم اپنے سر پر ڈالیں گے۔ اس طرح سے ڈالیں 3 لب کے، وہ جو ہے بالوں کی جڑوں تک چلا جائے، اندر تک داخل ہو۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ یہ کام کر لیں۔ پھر پورے بدن پر پانی بہائیں، یعنی اس طرح بہائیں کہ خوب ملیں اور اچھی طرح بہائیں، نہ اسراف کریں نہ ہی ایک ہی طرف بہائیں، بلکہ مکمل بدن پر بہائیں کہ ہر حصہ بدن کا بھیگ جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہمارا غسل کا طریقہ ہوا۔ پھر اس کے بعد بطور نوٹ دیکھیں کہ غسل جنابت کے وضو میں، یعنی جنابت کا جو غسل ہوتا ہے اس میں جب ہم وضو کر رہے ہیں تو سر کا مسح ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل جنابت سے پہلے والے وضو میں سر کے مسح کا ذکر نہیں ملتا، صرف 3 لب پانی بہانے کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ تک دھو کر رک گئے، اور جب مسح کرنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لب پانی سر پر بہائے، مسح نہیں کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت میں کرنا ثابت ہے۔ اسی لیے امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل سے پہلے وضو کے متعلق حدیث ذکر کی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر تک پہنچے، یعنی سر کے مسح کرنے تک، تو اس کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی بہایا اور آخر میں پیر دھو لیے۔ تو غسل جنابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت ہے۔ لیکن حالت حیض سے فارغ ہونے کے بعد
یہ ضروری نہیں ہے کہ مسح نہ کیا جائے، یہ صرف جنابت کے لیے ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9 کہہ رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کرے، یہ اسراف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں اسراف کرنے سے منع کرتے تھے، تو وضو اور غسل کے معاملے میں بھی جو ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پانی استعمال کرے، حد سے زیادہ نہ خرچ کرے۔ اس کے بعد غسل کے دوران لوگوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی غسل ایسی جگہ کریں جہاں ہم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو۔ مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے لیے اجازت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے غسل کیے ہوئے پانی سے جو پانی کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس سے وہ غسل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا غسل واجب کا طریقہ، خواہ مرد ہو کہ عورت اس طریقے سے واجب غسل وہ کریں گے، یہ مسنون طریقہ ہے۔ البتہ یہ یاد رہیں کہ جو سر کے مسح کا ذکر نہیں ہے وہ غسل جنابت میں ہے۔ حیض کے غسل میں حیض سے فارغ ہونے کے بعد جو غسل کرتے ہیں اس میں ضروری نہیں کہ آپ جو ہے مسح نہ کر کے صرف پانی بہائیں، بلکہ آپ مسح بھی کر سکتے ہیں یا چاہو تو پانی بھی بہا سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔